کیا ایک انسان جو قرآن پڑھتا ہو خدا پر سوال بھی اٹھا سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان سائنسدان مذہب، طب اور فلسفے تینوں میں بیک وقت انقلاب لا سکتا ہے؟ اور کیا تاریخ نے ایک ایسے شخص کو انصاف دیا جس نے انسانیت کو علاج سکھایا مگر خود زندگی کے آخری حصے میں تنہائی اور مخالفت کا شکار ہو گیا؟ آج ہم بات کریں گے ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی، ایک ایسے دماغ کی جسے کچھ لوگ اسلامی تاریخ کا عظیم ترین طبیب کہتے ہیں اور کچھ اسے سب سے زیادہ متنازع مفکر مانتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ الرازی کی پیدائش تقریباً 865 میں ایران کے شہر رے میں ہوئی، جو اس وقت علمی، تجارتی اور فکری لحاظ سے ایک اہم مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلافت اپنے عروج کے بعد فکری اختلافات اور سیاسی کشمکش میں داخل ہو چکی تھی۔ رے شہر میں مختلف مذاہب، فلسفے اور نظریات کے لوگ بستے تھے، جس کا اثر الرازی کی سوچ پر بچپن ہی سے پڑا۔ اس کے خاندان کے بارے میں زیادہ مستند معلومات موجود نہیں، مگر تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ وہ کسی شاہی یا امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایک عام متوسط طبقے میں پیدا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الرازی نے اپنی جوانی کا آغاز طب یا فلسفے سے نہیں، بلکہ موسیقی اور کیمیا سے کیا۔ وہ ایک عرصے تک کیمیا میں دلچسپی رکھتا رہا، تجربات کرتا رہا، دھاتوں اور کیمیکل مادوں پر تحقیق کرتا رہا۔ انہی تجربات کے دوران بعض زہریلے مادوں نے اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچایا، اور یہی واقعہ اس کی زندگی کا اہم موڑ بن گیا۔ جب وہ علاج کے لیے طبیبوں کے پاس گیا تو اس نے محسوس کیا کہ علاج اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے، اور یہی احساس اسے طب کے علم کی طرف لے آیا۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں الرازی نے باقاعدہ طب کی تعلیم شروع کی، جو اس وقت کے لحاظ سے غیر معمولی بات تھی، کیونکہ اکثر لوگ بچپن ہی سے اس میدان میں داخل ہو جاتے تھے۔ مگر الرازی کی خاص بات یہی تھی کہ وہ چیزوں کو روایتی طریقے سے قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ سوال کرتا تھا، تجربہ کرتا تھا، اور ہر بات کو آنکھ بند کر کے ماننے کی بجائے اس کا عملی ثبوت تلاش کرتا تھا۔ یہی عادت آگے چل کر اسے دنیا کے عظیم طبیب بھی بناتی ہے اور ایک متنازع مفکر بھی۔ جلد ہی الرازی کی صلاحیتیں بغداد تک پہنچ گئیں، جہاں اسے ایک بڑے اسپتال کی ذمہ داری دی گئی۔ یہاں اس نے علاج کا وہ طریقہ متعارف کروایا جس میں مریض کی علامات، تاریخ اور حالت کو تفصیل سے سمجھا جاتا تھا، نہ کہ صرف اندازوں پر دوا دی جاتی تھی۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس کا آزاد ذہن، اس کے سوالات اور اس کی صاف گوئی اسے طاقتور حلقوں کی نظروں میں خطرہ بھی بنا رہی تھی، جس کے اثرات اس کی زندگی کے اگلے حصوں میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہاں سے الرازی کی کہانی صرف ایک ڈاکٹر کی نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسے انسان کی بن جاتی ہے جو علم کی خاطر روایات، اختیار اور مقبول سوچ سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار تھا۔ جب الرازی بغداد پہنچا تو یہ شہر صرف خلافت کا دارالحکومت نہیں تھا، بلکہ علم، فلسفہ اور طب کا عالمی مرکز بن چکا تھا۔ یہاں بڑے بڑے طبیب، مترجم اور فلسفی جمع تھے، اور شاہی سرپرستی میں ہسپتال چلائے جاتے تھے۔ الرازی کو ایک بڑے سرکاری ہسپتال کی نگرانی سونپی گئی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی طبی مہارت صرف کاغذوں تک محدود نہیں، بلکہ عملی میدان میں بھی ثابت ہو چکی تھی۔ بغداد میں اسے نہ صرف مریضوں کا علاج کرنا تھا، بلکہ نئے طبیبوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ الرازی نے ہسپتال کے نظام کو روایتی طریقے سے ہٹ کر چلایا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر مریض ایک الگ کہانی ہے، اسی لیے ہر بیماری کا علاج ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مریض کی مکمل حالت، خوراک، ماحول اور ذہنی کیفیت تک کا جائزہ لیتا تھا۔ اس زمانے میں جب زیادہ تر علاج اندازوں اور روایتی نسخوں پر مبنی ہوتا تھا، الرازی نے مشاہدے اور تجربے کو بنیاد بنایا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اسے بے حد قابل طبیب سمجھتے تھے، جبکہ کچھ اسے خطرناک حد تک نیا سوچنے والا قرار دیتے تھے۔ بغداد میں ہی الرازی نے وہ طریقہ اپنایا جس نے اسے تاریخ میں منفرد بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نئے ہسپتال کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا تھا تو اس نے شہر کے مختلف حصوں میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے، اور جس جگہ گوشت سب سے دیر سے خراب ہوا اسے صحت کے لیے موزوں سمجھا گیا۔
یہ واقعہ چاہے مکمل طور پر درست ہو یا علامتی، مگر اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ الرازی ماحول اور صحت کے تعلق کو کتنی گہرائی سے سمجھتا تھا اور فیصلے سائنسی بنیاد پر کرنا چاہتا تھا۔ جوں جوں الرازی کی شہرت بڑھتی گئی، اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جن میں عام لوگ بھی شامل تھے اور شاہی خاندان کے افراد بھی۔ مگر اسی کے ساتھ اس کے خیالات پر تنقید بھی شروع ہو گئی۔ وہ بعض قدیم یونانی نظریات سے اختلاف کرتا تھا اور کھل کر کہتا تھا کہ اگر تجربہ کسی پرانے نظریے کو غلط ثابت کرے تو نظریہ چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو۔ یہ بات اس دور کے کئی علماء اور فلسفیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ الرازی کا سب سے بڑا جرم اس کے ناقدین کی نظر میں یہ تھا کہ وہ سوال پوچھتا تھا۔ وہ مذہب، فلسفہ اور سائنس کے درمیان حد بندی کو سختی سے قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عقل انسان کو دی گئی ہے تاکہ وہ سوال کرے، سمجھے اور بہتر راستہ تلاش کرے۔ یہی سوچ آگے چل کر اسے علمی دنیا میں ممتاز بناتی ہے، مگر سماجی اور مذہبی حلقوں میں اس کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتی ہے۔ یہاں سے الرازی کی زندگی ایک نئے موڑ پر داخل ہوتی ہے، جہاں وہ صرف ایک مشہور طبیب نہیں رہتا بلکہ ایک متنازع مفکر کے طور پر پہچانا جانے لگتا ہے۔ اس کی کتابیں، اس کے خیالات اور اس کی بے باک زبان اسے علم کے آسمان پر لے جاتی ہے۔ الرازی کی اصل پہچان اس وقت بنی جب اس نے اپنے علم کو صرف علاج تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے تحریر کی شکل میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ بغداد میں قیام کے دوران اس نے درجنوں کتابیں اور رسائل لکھے، جن میں طب، کیمیا، فلسفہ اور منطق سب شامل تھے۔ اس کی سب سے مشہور کتاب الحاوی تھی، جو دراصل اس کے تجربات، مشاہدات اور مختلف بیماریوں کے علاج کا ایک وسیع مجموعہ تھا۔ یہ کتاب کسی ایک نظریے پر نہیں بلکہ برسوں کے عملی تجربے پر مبنی تھی، اسی لیے بعد میں یہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی۔ مگر الرازی کے زمانے میں یہی کتاب کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ بن گئی، کیونکہ اس میں وہ کئی قدیم طبی نظریات سے اختلاف کرتا نظر آتا تھا۔ الرازی کی طب میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بیماری کو انسان سے الگ نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مریض کا جسم، ذہن اور ماحول تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ پہلی بار واضح طور پر کہتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں اور علاج کے دوران صفائی اور احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات آج عام لگتی ہے، مگر اس دور میں یہ سوچ نئی اور چونکا دینے والی تھی۔ اسی طرح اس نے چیچک اور خسرہ کو الگ الگ بیماریوں کے طور پر بیان کیا، حالانکہ اس سے پہلے اکثر طبیب ان دونوں کو ایک ہی مرض سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے الرازی کا علمی قد بڑھتا گیا، اس کے خیالات نے تنازع بھی پیدا کیا۔ اس نے فلسفے اور مذہب پر بھی لکھا، اور یہاں اس کی زبان مزید بے باک ہو گئی۔ وہ یہ سوال اٹھاتا تھا کہ کیا ہر بات صرف روایات کی بنیاد پر مان لی جانی چاہیے، یا عقل اور تجربے کو بھی فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس نے بعض مذہبی تصورات پر تنقیدی انداز اپنایا، جس کی وجہ سے کئی علماء نے اسے خطرناک مفکر قرار دیا۔ یہیں سے الرازی کے بارے میں اختلاف کی لکیر واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ اسے علم کا امام کہتے ہیں اور کچھ اسے گمراہ کن سوچ کا حامل سمجھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ الرازی خود کو نہ کسی خاص فرقے کا نمائندہ کہتا تھا اور نہ کسی سیاسی طاقت کا ترجمان۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتا تھا کہ اس کا مقصد سچ کی تلاش ہے، نہ کہ کسی کو خوش کرنا۔ مگر اس دور کے سیاسی اور مذہبی ماحول میں ایسی باتیں آسانی سے برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس کے خلاف عملی رد عمل کے ساتھ ساتھ ذاتی مخالفت بھی بڑھنے لگی، اور دربار میں اس کی حیثیت آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں الرازی کی زندگی دو حصوں میں بٹنے لگی۔ ایک طرف وہ علم، کتابوں اور شاگردوں کے ذریعے تاریخ میں اپنا مقام مضبوط کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ تنقید، الزام اور تنہائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے علم ایک نعمت بھی بن رہا تھا اور ایک آزمائش بھی۔ جیسے جیسے الرازی کے خیالات عام ہونے لگے، ویسے ویسے اس کے خلاف مخالفت منظم شکل اختیار کرنے لگی۔ بغداد اس وقت صرف علم کا مرکز نہیں تھا، بلکہ درباری سیاست، مذہبی اثر و رسوخ اور ذاتی مفادات کا گڑھ بھی تھا۔ الرازی چونکے کھل کر بات کرتا تھا اور کسی بڑے نام یا روایت کے دباؤ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے لیے کئی درباری طبیب اور مذہبی اہل علم اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے،
خاص طور پر وہ لوگ جو یونانی فلسفیوں کے نظریات کو حرف آخر مانتے تھے الرازی کی تنقید کو اپنی توہین تصور کرتے تھے۔ اسی دوران الرازی کی بعض تحریریں جن میں اس نے مذہب اور نبوت کے تصور پر سوالات اٹھائے تھے اس کے خلاف استعمال کی جانے لگی۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ عوام کو شکوک میں مبتلا کر رہا ہے اور عقیدے کو کمزور کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ الرازی نہ تو مذہب کو ختم کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی خود کو کسی نئے فکر کا نبی سمجھتا تھا، بلکہ وہ عقل کو فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہتا تھا۔ مگر اس دور کے ماحول میں اس فرق کو سمجھنے کے بجائے اسے ایک باغی مفکر کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ الرازی کے مذہب سے اختلاف کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خدا یا دین کا انکار کرتا تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ انسانی عقل کو مکمل طور پر تابع کرنے کے خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے تو پھر صرف روایت پر چلنے کی بجائے عقل کو استعمال کرنا بھی عبادت کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ اس بات سے اختلاف کرتا تھا کہ مختلف مذاہب ایک دوسرے کے بالکل الٹ دعوے کرتے ہیں مگر ہر ایک خود کو حتمی سچ کہتا ہے۔ الرازی سوال اٹھاتا تھا کہ اگر سچ ایک ہے تو پھر مذاہب میں اتنا اختلاف کیوں؟ یہی سوال اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ اس دور میں سوال کرنا ہی بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ الرازی خاص طور پر نبوت کے تصور پر تنقیدی نظر رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر خدا نے انسان کو عقل دی ہے تو پھر کسی ایک انسان کو دوسرے انسانوں پر فوقیت دے کر یہ کہنا کہ صرف وہی سچ بتا سکتا ہے عقل کے خلاف لگتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر نبیوں کی تعلیمات واقعی عالمگیر ہوتی تو دنیا میں اتنے فرقے، اختلافات اور مذہبی جنگیں نہ ہوتی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ الرازی یہ سب باتیں عوامی جلسوں میں نہیں کرتا تھا بلکہ علمی حلقوں اور تحریروں میں فلسفیانہ انداز میں پیش کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسفے میں الرازی کا کام اکثر نظر انداز کر دیا جاتا، حالانکہ وہ صرف طبیب نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفی بھی تھا۔ وہ یونانی فلسفے سے متاثر ضرور تھا مگر اس کا اندھا مقلد نہیں تھا۔ اس نے ارسطو اور افلاطون کے بعض نظریات سے اختلاف کیا اور کہا کہ فلسفہ صرف کتابی علم نہیں بلکہ تجربے سے جڑا ہونا چاہیے۔ اس کا فلسفہ انسان، اخلاق اور کائنات کو عملی زاویے سے دیکھتا تھا، نہ کہ محض نظری بحث کے طور پر۔ الرازی کے فلسفے کا سب سے اہم تصور یہ تھا کہ کائنات 5 ازلی اصولوں پر قائم ہے: خدا، روح، مادہ، وقت اور مکان۔ یہ نظریہ اس وقت کے مذہبی اور فلسفیانی دونوں حلقوں کے لیے چونکا دینے والا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ کائنات کو صرف خدا کی تخلیق کے ایک ہی زاویے سے دیکھتے تھے۔ الرازی کا کہنا تھا کہ روح درد اور خواہش کی وجہ سے مادی دنیا میں آئی اور انسان کا مقصد علم کے ذریعے اس تکلیف سے نجات حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم کو نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا، نہ کہ صرف عبادت کو۔ یہی خیالات تھے جنہوں نے الرازی کو علمی طور پر عظیم اور سماجی طور پر متنازع بنا دیا۔ ایک طرف وہ انسانیت کو بیماریوں سے بچانے والا طبیب تھا اور دوسری طرف ایسا مفکر جو روایت کو چیلنج کرتا تھا۔ تاریخ نے اکثر اس کے طبی کارناموں کو تو سراہا مگر اس کے فلسفیانہ سوالات کو یا تو دبا دیا گیا یا مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ درباری سرپرستی کمزور پڑتے ہی الرازی کی زندگی میں عملی مشکلات بھی شروع ہو گئیں۔ اسے بڑے عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور اس کے کام کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی زمانے میں اس کی آنکھوں کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق یہ بیماری کیمیا کے تجربات کے اثرات کی وجہ سے تھی، جبکہ کچھ مورخین اسے بڑھاپے اور مسلسل مطالعہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بینائی کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کے آخری حصے میں وہ تقریباً نابینا ہو گیا۔ دلچسپ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہزاروں مریضوں کو شفا دی وہ خود اپنی بیماری کے علاج سے انکار کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس سے علاج کی پیشکش کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ وہ دنیا کو کافی دیکھ چکا ہے اور اب مزید دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ یہ جملہ اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں علم، تنہائی اور مایوسی ایک دوسرے میں گل چکے تھے۔ آنکھوں کی روشنی کم ہونے کے باوجود الرازی نے لکھنا اور سوچنا ترک نہیں کیا۔ وہ شاگردوں کو زبانی طور پر علم منتقل کرتا رہا اور اپنے خیالات دوسروں کے ذریعے قلم بند کرواتا رہا، مگر اب وہ بغداد کی علمی محفلوں کا مرکز نہیں رہا تھا۔ اس کے گرد لوگ کم ہوتے جا رہے تھے
اور اس کی زندگی کا دائرہ آہستہ آہستہ سکڑ رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک عظیم سائنسدان جسے کبھی دربار کی زینت سمجھا جاتا تھا، خاموشی سے تاریخ کے حاشیے کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ یہاں سے الرازی کی کہانی اپنے آخری اور سب سے حساس حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سوال یہ نہیں رہتا کہ اس نے کیا دریافت کیا، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ تاریخ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الرازی کی زندگی کے آخری برس خاموشی، تنہائی اور بیماری میں گزرے۔ بغداد میں مخالفت بڑھنے اور درباری سرپرستی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے آبائی شہر رے واپس آ گیا، جہاں اس نے محدود وسائل کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اب وہ نہ کسی عہدے پر تھا اور نہ کسی سیاسی طاقت کے قریب۔ آنکھوں کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے ذہن کی روشنی بدستور قائم تھی۔ وہ شاگردوں کے ذریعے اپنے خیالات آگے منتقل کرتا رہا اور علم کو ایک امانت سمجھ کر بانٹتا رہا، نہ کہ شہرت یا طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ الرازی کی وفات تقریباً 925 کے قریب رے ہی میں ہوئی۔ اس کی موت کسی شاہی اعزاز، بڑے جنازے یا سرکاری سوگ کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ خاموشی سے ایک ایسے شخص کا سفر ختم ہوا جس نے انسانیت کو علاج، تجربہ اور سچ کی تلاش کا راستہ دکھایا تھا۔ مگر یہ خاموش موت اس کے علم کی موت ثابت نہ ہوئی۔ اس کے بعد صدیوں تک اس کی کتابیں اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی پڑھی جاتی رہیں۔ لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر اس کے کام نے یورپی میڈیکل سائنس کی بنیادوں میں اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ بہت سے لوگ اس نام سے بھی واقف نہ تھے جس نے یہ بنیاد رکھی۔ الرازی کی شخصیت کا سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ اسے ایک لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نامکمل ہیرو تھا اور نامکمل باغی۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے سوال کیے، غلطیاں کی، سخت باتیں کہیں، مگر مقصد ہمیشہ سچ تک پہنچتا رہا۔ اس نے طب میں انسان دوستی سکھائی، مگر فلسفے میں ایک ایسی باتیں بھی کہیں جن سے اختلاف فطری ہے۔ یہی توازن اسے تاریخ کا ایک حقیقی کردار بناتا ہے، نہ فرشتہ اور نہ شیطان۔ آج ہم الرازی کو دیکھتے ہیں تو اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس حد تک درست تھا یا غلط، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم آج بھی سوال کرنے، تجربے کرنے اور روایات سے آگے سوچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ الرازی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم خاموشی، اطاعت سے نہیں بلکہ جستجو اور دیانتدار سوال سے آگے بڑھتا ہے، اور اکثر اس راستے کی قیمت تنہائی اور مخالفت کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی مکمل کہانی۔ ایک طبیب، ایک مفکر، ایک متنازع مگر ناقابل فراموش نام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس تاریخی شخصیات پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف ماضی نہیں بلکہ حال کو سمجھنے کی کنجی بھی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔